لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين ومحبوب رب المشرقين والمغربين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. صلی اللہ محمد مسلسل دوسری گفتگو بعنوان اصحاب امام حسین کی خصوصیات. اور کل آپ کے سامنے جو گفتگو کی اس دائرے کو تھوڑا وسیع کیا کہ ہر دور میں جب بھی معصوم کسی بھی تحریک کا آغاز کرتا ہے تو کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو ان کی نصرت کے لیے ان کے درمیان آ جاتے ہیں. رسول خدا ہوں، جناب امیر ہوں، امام حسن علیہ السلام ہوں، الغرض کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک. اور جب کسی سے پوچھا جائے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی شریف کب ظہور کریں گے، تو ان کے ظہور کی شرائط میں سے ایک بڑی شرط اصحاب کی آمادگی ہے. اور کربلا سے بڑا نمونہ عمل ہمارے لیے ہو نہیں سکتا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے امام وقت کی نصرت کرے، ان کے اصحاب کے اندر شامل ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ان خصوصیات کا پتہ لگائیں گے وہ کون سی خصوصیات ہیں جو کسی بھی معصوم کے صحابی کے اندر ہونی چاہیے، کسی بھی معصوم کے ناصر و مددگار کے اندر ہونی چاہیے، کسی بھی معصوم کے قریبی افراد کے اندر ہونی چاہیے. اور یہ نشانی یا تو ہم آیت سے نکالیں گے یا پھر روایت سے نکالیں گے، کیونکہ ابھی اس گفتگو کے دوران اب تک کوشش یہ رہی ہے کہ تمام کی تمام گفتگو قرآن کے زیر سایہ رہے. تو چند آیتیں جس میں ایسے افراد کی نشانیاں بتائی گئی ہیں جو خداوند متعال کے خاص افراد ہیں، ایسے افراد کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے قریبی افراد میں سے ہیں، ان نشانیوں کا آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے. کس امید کے ساتھ؟ اس امید کے ساتھ کہ نہ فقط ہم اس کو سن کر چلے جائیں، بلکہ کوشش کریں کہ ان نشانیوں کو اپنے وجود کے اندر اجاگر کریں اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. جتنا زیادہ ان نشانیوں پر ہم عمل کرتے چلے جائیں گے، جتنا زیادہ اپنے وجود کے اندر ان صفات کو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے، یقیناً خداوند متعال کے نزدیک اور اس کی حجت کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے. کل چند نشانیاں آپ کے سامنے عرض کی، آج اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. سورہ انفال آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک. پہلی آیت وہ کہ ہمارے موضوع سے بہت زیادہ
مرتبط نہیں ہے، لیکن بہرحال آیت کی شروعات اس طریقے سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال۔ اے حبیب، یہ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ انفال کس کو کہا جاتا ہے؟ انفال اس مالیت کو کہا جاتا ہے، اس ریسورسز کو کہا جاتا ہے جو عموم مردم یعنی تمام کے تمام مسلمانوں کا حق ہوتی ہے، جس پر کسی ایک کا حق نہیں ہوتا، بلکہ تمام کے تمام مسلمانوں کا حق اس کے اوپر ہوتا ہے۔ جیسے مثلا زمین سے نکلنے والے ذخائر، پیٹرولیم مثلا، اب کوئی پوچھے زمین سے جو پیٹرولیم نکل رہا ہے اس پہ کس کا حق ہے؟ یہ کسی ایک خاص شخص کا ہے؟ نہیں، یہ خاص شخص کا نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری امت کا ہے۔ یہ جنگلات یہ کس کے ہیں؟ یہ کیا کسی ایک فرد کے ہیں؟ نہیں، کسی ایک فرد کے نہیں ہیں، یہ ایک عموم ملکیت ہے کہ جس کے اوپر پوری کی پوری امت کا جو ہے وہ حق موجود ہے۔ اسی طریقے سے جنگوں میں حاصل ہونے والا مال غنیمت، یہ کسی ایک فرد کا ہے؟ نہیں، ایک فرد کا نہیں ہے، بلکہ یہ پوری کی پوری امت کا ہے۔ پہلی دفعہ جب یہ مسئلہ پیش آیا، کون سی جنگ ہے؟ جنگ بدر، مسلمانوں کو نصرت ہوئی، مال غنیمت آیا۔ اس وقت رسول خدا سے پوچھا گیا، اے حبیب کہ یہ جو مال حاصل ہوا ہے اس کا کیا کرنا ہے، کس کا مال ہے؟ یسألونک عن الانفال، یہ انفال جو ہے یہ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے یہ جو مال ہے یہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے۔ وہ اللہ کا ہے اور رسول کا یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ کو کیسے دیا جائے؟ اللہ کو اس مال سے کیا فائدہ؟ ان جنگلات سے خدا کو کیا فائدہ؟ اس مال غنیمت سے خدا کو کیا فائدہ؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کو ایسے مقام پر خرچ کیا جائے جو اللہ کی راہ ہو، یعنی خدا کی راہ میں اس مال کو کیا کیا جائے؟ خرچ کیا جائے۔ اور کس کا ہے؟ رسول کا۔ کل والی گفتگو یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگی، مختصراً دہرا دوں کہ جب بھی اللہ کے ساتھ رسول کا تذکرہ ہوتا ہے کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر یہاں پر خدا یہ کہہ دیتا قل الانفال للہ، کہ یہ کہہ دیجئے حبیب ان سے یہ جو انفال ہے یہ اللہ کا ہے، تو کافی تھا۔ وہ رسول کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور رسول کا ہے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا رسول اور خدا کے اندر کوئی فرق پایا جاتا ہے؟ اگر ہم کہیں خدا کا ہے اور پھر رسول کا یعنی دونوں کی الگ الگ ملکیت ہے، 50-50% ڈیوائڈ ہوگا، یہ تاثر ہے؟ نہیں، مراد یہ نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ مال اللہ کا ہے، اب اللہ کا مال کس طرح سے خرچ ہونا ہے یہ رسول بتائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ تم بولو کہ کیونکہ یہ مال میرے ہاتھ میں آ گیا میں اس کو فلاں مقام پہ خرچ کروں گا، اور یہ اللہ کی راہ تو ہے، یہ مال میرے پاس آ گیا اب میں اس کو اس راستے کے اندر خرچ کروں گا، یہ بھی تو نیک راہ ہے نا۔ کہا نہیں، تمہیں حق نہیں ہے۔ کون بتائے گا؟ رسول بتائے گا۔ آج آپ کو بہت سے افراد ملتے ہوں گے نا، ہم خمس نہیں دیں گے، ہمیں کیا پتا، ہم جب امام آئیں گے امام کو خمس دیں گے۔ امام نے ہی کہا ہے کہ مجتہدین کو خمس دے دیا جائے۔ کوئی جو عموم مردم کا مال ہوتا ہے، عموم لوگوں کا مال ہوتا ہے، یہ آپ نے اپنی مرضی سے خرچ نہیں کرنا، بلکہ جہاں اللہ بتا رہا ہے اور اس کا رسول بتا رہا ہے وہاں خرچ کرنا ہے۔ اب بہرحال یہ آپ سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ مجتہدین تک کیسے آ گئے؟ یقیناً ولایت کی بحث آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگی۔ یہ ولایت طولی کہلاتی ہے، یعنی اللہ نے ولایت منتقل کی رسول کی طرف، رسول نے منتقل کی ائمہ کی طرف، اور ائمہ نے منتقل کی ان علماء کی طرف۔ کو کبھی موقع لگا تو دوبارہ اس کو دہرایا جائے گا، لیکن بہرحال یقیناً آپ کے ذہن میں پچھلی گفتگو ہوگی۔ تو اے حبیب یہ آپ سے سوال کریں گے کس کے بارے میں؟ انفال کے بارے میں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے۔ یعنی اب یہ خرچ ہوگا تو رسول کی مرضی سے خرچ ہوگا۔ یہ جو تمہاری امت کی مرکزیت ہے، محور قرار دیا جا رہا ہے، وہ کس کو قرار دیا جا رہا ہے؟ رسول کو قرار دیا جا رہا ہے۔ یعنی تمہارے نظام کے اندر جو بھی حاکمیت ہونی چاہیے وہ رسول کی مرضی کے انڈر ہونی چاہیے، اپنی مرضی سے کسی کام کو انجام نہیں دے سکتے۔ اور یہی ولایت آگے منتقل ہوگی، رسول کے بعد ائمہ، ائمہ کے بعد علماء، یعنی ان کی مرکزیت کے تحت تم نے اپنے معاشرے کے مشکلات کو حل کرنا اور آگے بڑھانا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند متعال کہتا ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ والرسول ان کنتم مؤمنین۔ کس کی صفات پڑھ لیں ہم؟ اصحاب کی۔ کس کی صفات پڑھ لیں؟ مؤمنین کی۔ کس کی صفات پڑھ لیں؟ ان خاص افراد کی جو نصرت ائمہ کرتے ہیں۔ خداوند متعال کہہ رہے ہیں اگر مومن ہو تو یہ تین کام تمہیں ضرور کرنے چاہیے۔ کون سے تین کام؟ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دوسرا کام واصلحوا ذات بینکم، اپنے درمیان صلح قائم کرو، آپس میں لڑائی جھگڑے میں نہ پڑ جاؤ،
آپس میں بحث و مباحثے کے اندر نہ پڑ جاؤ، آپس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف نہ الجھ جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر کیا ہو، مومن ہو۔ جب بھی جملہ شرطیہ بیان ہوتا ہے اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی اگر ان کام کو انجام نہیں دو گے تو تم مومن نہیں ہو۔ مثلا اگر کہا جائے کہ اگر کل سورج نکلے گا، موسم اچھا ہوگا تو ہم گھومنے جائیں گے، گردش پر جائیں گے، پکنک پر جائیں گے۔ اگر سورج نہیں نکلا، بارش ہو گئی، تو جو بات کی ہے وہ ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اگر سورج نکلتا تو پھر یہ بات قابل وقوع ہوتی، ہم پکنک پر جاتے، لیکن اب چونکہ سورج ہی نہیں نکلا، اب ہم پکنک پر، ہم گردش پر نہیں جا رہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ جملہ شرطیہ کہلاتا ہے۔ جب شرط ختم ہوتی ہے تو اس کا جواب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کہ اگر مومن ہو تو ان کاموں کو انجام دو، یعنی کیا مطلب؟ اگر ان کاموں کو انجام نہیں دو گے تو مومن نہیں ہو۔ کون سے 3 کام؟ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی، واصلحوا ذات بینکم، اپنے درمیان صلح، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ کل تقوی کا مفہوم آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ آگے بڑھا، اپنے درمیان صلح رکھو۔ اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی مشکل ہو جائے، کوئی پریشانی پیش آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ خود حل نہیں کر پا رہے، کیا کرو گے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جا کر حل کرو مسئلے کو۔ بہت سارے مسائل معاشرے کے ایسے ہوتے ہیں انسان سے حل نہیں ہو پاتے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ انسان جو ہے اب نسل در نسل اس دشمنی کو قائم اور دائم رکھے۔ یہ جہالت کے دور کے اندر ہوتا تھا جب رسول خدا مبعوث نہیں ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں فتنے اور فساد ہوتے تھے، اور پھر نسل در نسل یہ جنگیں چلتی جا رہی ہیں۔ اسلام اس چیز کا قائل نہیں ہے۔ حتیٰ 3 دن سے زیادہ اپنے مومن بھائی سے ناراض نہ رہو، 3 دن سے زیادہ اپنے عزیز و اقارب سے ناراض نہ رہو۔ اگر آپس میں کوئی بات پیش آ گئی ہے، وہ پہل نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں، تم پہل کر لو۔ پہل کرنے سے تمہاری عزت کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر پہل کر لو گے تو در حقیقت خداوند متعال کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ اگر پہل کر لو گے تو در حقیقت اہل بیت کی خوشنودی حاصل کرو گے۔ کوئی مسئلہ نہیں اگر سامنے والا پہل نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی ناراض ہو گیا ہے، آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، نہ صرف یہ کہ چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ خدا اس کو وہ عزت عطا کرتا ہے جو پہلے اس کے بعد موجود نہیں تھی۔ تو کیا کرو؟ اپنے درمیان صلح قائم رکھو۔ اور تیسری شرط کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر کیا ہو؟ مؤمن ہو۔ اگر ان کاموں کو انجام نہیں دو گے تو ایمان کی فہرست سے کیا آ جاؤ گے؟ باہر آ جاؤ گے۔ ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ بعض اوقات ہمارے ذہن میں ایمان کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ اور ہے، بلکہ اکثر موارد کے اندر ہمارے ذہن میں شفاعت کا مفہوم کچھ اور ہے، حقیقی مفہوم کچھ اور ہے۔ ہمارے ذہن میں مغفرت کا مفہوم کچھ اور ہے، حقیقی مفہوم کچھ اور ہے۔ ہمارے ذہن میں توبہ کا مفہوم کچھ اور ہے، حقیقی مفہوم کچھ اور ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کا مفہوم بھی ہمارے ذہن میں کچھ اور ہے، حقیقی مفہوم کچھ اور ہے۔ ہمارے ذہن میں مفہوم کیا ہے؟ کسی نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی ولی اللہ، وہ ایمان لے آیا، کافی ہے یہ ایمان ہے؟ نہ، روایت کہتی ہے دل سے یقین ہونا، زبان سے اقرار ہونا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ یعنی ایمان کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز، جو کہہ رہا ہے دل سے اس پہ یقین ہے۔ جب کہہ رہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب اس پہ ایمان رکھتا ہے، دل سے یقین رکھتا ہے۔ کسی کو فالو کرتے ہوئے، تقلید کرتے ہوئے یہ بات نہیں کہہ رہا، کسی سے سن کر یہ بات نہیں کہہ رہا، کسی کی پیروی کے اندر یہ بات نہیں کہہ رہا، بلکہ حقیقتاً ذاتاً اس بات کو یقین کرتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ کیوں؟ میں نے کیوں کہا تقلید کی میں نہیں کہہ رہا؟ کیونکہ اصول دین کے اندر تقلید جائز نہیں ہے۔ فروع دین کے اندر تقلید کی جاتی ہے، اصول دین کے اندر تقلید نہیں کی جاتی۔ اصول دین کے اندر آپ نے خود اپنے لیے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ واقعاً خدا ایک ہے، پھر اس کے بعد رسول کی گواہی، اور پھر اس کے بعد جناب امیر کی ولایت کی گواہی۔ جب یہ گواہیاں دے دی، زبان سے دے دی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا جیسے ہی آپ نے ان گواہیوں کو دیا، آپ کے اوپر کچھ رسپانسبلٹیز آ گئی۔
مثلا نکاح سے پہلے آپ کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں تھی، لیکن چند سیغے ادا ہوا ہے، انکحتو، چند سیغے ادا ہوئے، اب کیا ہو گیا؟ خاتون کا مال و نفع کے اوپر کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا۔ چند سیغے انسان کے اوپر ذمہ داری عائد کر دیتے ہیں کہ انسان کیا کر رہا ہے؟ عہد کر رہا ہے کہ میں تمہیں اپنی نکاح کے اندر قبول کرتا ہوں، کن شرائط کی بنیاد پر؟ کہ تمہارا مال و نفع میرے ذمہ ہے۔ جب انسان کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اب اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہو رہی ہے کہ کسی اور غیر خدا کے سامنے نہیں جھکے گا۔ جب انسان کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر خدا کی عبادت نہیں کرے گا۔ جب یہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اب ہر وہ قوت جو خدا کے مقابلے پر آئے گی یہ اس کا مقابلہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اب اگر دین لے گا تو کس سے لے گا؟ رسول خدا سے لے گا۔ اب اگر اپنے لیے نمول عمل قرار دے گا تو کس کو کہے گا؟ رسول خدا قرار دے گا۔ اب یہ اپنے رشتہ داروں کی، اپنے قرابت داروں کی، اپنے قریبی افراد کی ناراضگی سے زیادہ اہم رسول کی ناراضگی کو رکھے گا۔ یہ فلاں کام کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ زیادہ اہم ہے یا خدا ناراض ہو جاتا ہے؟ یہ زیادہ اہم ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر مس گیدرنگ شادیوں کا بڑا کانسیپٹ ہے، شاید یہاں پر یہ مشکل نہ ہو۔ جب پوچھا جائے کہ کیوں جا رہے ہو ایسی شادیوں میں، ایسے ایونٹس میں، ایسے پروگرامز میں، تو کیا کہتے ہیں؟ بالآخر لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اگر نہیں جائیں گے معاشرے سے کٹ جائیں گے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ہمارا عزیز ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر جاتے ہوئے خدا ناراض ہو جائے تو؟ آج اگر طلاق کے اتنے زیادہ مسائل معاشرے کے اندر موجود ہیں، بالآخر جب جس چیز کی شروعات گناہ سے کی جائے تو اس کا انجام کیسا ہوگا؟ جس چیز کا آغاز گناہ پر رکھا جائے، جس کی بنیاد ہی گناہ ہو، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ واضح ہے کہ جب آغاز ہی گناہ سے کیا جا رہا ہے تو انجام اچھے ہونے کی امید انسان کو نہیں رکھنی چاہیے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ ایمان یعنی کیا؟ اب اگر دین لے گا تو رسول سے لے گا، اب اگر جھکے گا تو رسول کے آگے جھکے گا، اب اگر بات کو تسلیم کرے گا تو رسول کی بات کو تسلیم کرے گا۔ اب اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں، پرواہ کس بات کی ہے؟ رسول ناراض نہ ہو۔ اب یہی ناراضگی، یہی ولایت آئے کنٹینیو ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ۔ اب رسول نہیں ہے تو کیا؟ ولی خدا تو ہے۔ جو ولی خدا کہے گا میری وہ ذمہ داری، جو ولی خدا کرے گا میری وہ ذمہ داری۔ تو بس آپس میں کیا رکھو؟ صلح رکھو، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ پھر چند مومنین کی نشانی اس آیت کے اندر بیان ہو رہی ہے، انما المؤمنون، کہ فقط اور فقط مومنین وہ ہیں، انا اور ما، عربی کا پہلے بھی بتا چکا ہوں گرامر کے اعتبار سے، انا جب بھی ما کے ساتھ آتا ہے تو معنی حصر کے دیتا ہے، فقط اور فقط، جیسے انما یرید اللہ، انما ولیکم اللہ، انما المؤمنون، کہ فقط اور فقط مومن کون ہے؟ الذین، وہ لوگ، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ کیسے خوف زدہ؟ کیسا خوف؟ کہ یہ ایسا خوف ہے کہ جو کسی مجرم کا قاضی کے مقابلے پر ہوتا ہے؟ کہ یہ ایسا خوف ہے جو کسی ڈاکو کا، کسی ڈکیت کا، کسی قاتل کا کسی جج کے سامنے ہوتا ہے؟ نہیں، وہ خوف نہیں ہے۔ روایت میں ہے جناب امیر اذان کی آواز سنتے ہیں، وضو کرتے ہیں، چہرہ زرد ہو جاتا ہے خوف خدا سے۔ مولا خدا تو معصوم ہے، کہ گناہ کیا ہے؟ نہیں، گناہ نہیں کیا۔ تو بھی کیسا خوف ہے جو جناب امیر کو ہو رہا ہے؟ یہ در حقیقت جتنی انسان کو خدا کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو اتنا حقیر محسوس کرتا ہے خدا کے مقابلے میں، اس کی عظمت کے مقابلے پر یہ خوف ہوتا ہے، نہ یہ کہ اپنے گناہوں کے مقابلے۔ بہت سارے افراد نے یہاں پر شبہ ایجاد کیا، وہ کیا؟ کہ اہل بیت جو دعائیں پڑھتے ہیں، یا اہل بیت جو گریہ کرتے ہیں، یا اہل بیت جو خوف خدا میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہیں، یہ خود نہیں ہو رہے ہوتے۔ غلط ہے۔ اہل بیت اس دنیا کی افضل ترین شخصیات ہیں، اس دنیا کی برترین شخصیات ہیں، اس دنیا کی خالص ترین شخصیات ہیں۔ اس دنیا میں اگر کوئی بافطرت ترین افراد ہے تو وہ یہ اہل بیت ہیں، اور خدا سے خوف انسان کا عین فطرت ہے۔ اب اگر مولا کائنات خدا سے خوف زدہ ہو رہے ہیں، ہمیں سکھانے کے لیے نہیں ہو رہے، کیونکہ خدا کی اتنی معرفت رکھتے ہیں کہ وہ کتنا عظیم ہے، اس عظمت کے سامنے مولا کائنات خوف زدہ ہو رہا ہے۔
ایک نشانی کیا ہے ان کی؟ مومنین کی، کہ فقط اور فقط مومن وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا دل خوف خدا سے ہل جاتا ہے، خوف خدا کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اس کے سامنے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس کا ایمان رکا نہیں رہتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس میں ایمان لے آیا وہ ختم، میں نے کہہ دیا زبان سے لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لیا، اب میں اپنی زندگی میں مشغول ہو جاؤں، میں کمانے میں لگ جاؤں، میں اپنے گھر والوں میں لگ جاؤں، میں تمام چیزوں میں لگ جاؤں، اب میرے ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جب بھی آیت الہی کا مشاہدہ کرتا ہے، آیت کہتے ہیں نشانی کو، جب بھی کوئی خدا کی نشانی اس کے پاس آتی ہے تو اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایک اور عجیب و غریب قسم کے نظریات معاشرے کے اندر گردش کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک نظریہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، ہم قرآن کی باتیں نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن جو رموز کی کتاب ہے، اگر قرآن کی باتیں ہمارے سمجھنے کے قابل نہ ہوتی تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے یہ بات کہ جب ان کے سامنے صاحب ایمان کے سامنے تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے؟ اس کا مطلب قرآن ہمارے لیے قابل فہم ہے، ہم سمجھ بھی سکتے ہیں، عمل بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اپنے جملے کو دہراؤں، چیزوں کو اتنا مقدس نہ بنا دیں کہ ان کے پیچھے عمل نہ کر سکیں۔ رسول خدا کہہ رہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عطرت اہل بیت، ان دونوں سے جڑ جاؤ، دونوں سے متصل ہو جاؤ گے تو کبھی میرے بعد ذلیل اور گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اہل بیت سے بھی جڑ سکتا ہے اور انسان قرآن سے بھی جڑ سکتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم قرآن سے نہیں جڑ سکتے، اب اگر کوئی کہے ہم اہل بیت سے نہیں جڑ سکتے، باطل نظریہ ہے، رسول خدا کا قول موجود ہے۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں سے متصل ہو جاؤ، متصل ہو جاؤ گے، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا، اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی تمہارے ذہن میں آ گئی کہ میں اس پر عمل نہیں کر سکتا، میں اس قابل نہیں، تو کیا گمراہی ہے، ذلیل ہو جاؤ گے اگر ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑا۔ بس ایمان دو نشانیاں، پہلی خصوصیت کہ جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ خوف زدہ ہو رہے ہیں۔ جب ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر خداوند متعال کہتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ وہ افراد ہیں جو خدا پر توکل کرتے ہیں۔ اب جس طریقے سے ہمارے ہیں اکثر چیزوں کے کانسیپٹ غلط ہوتے ہیں، توکل کا بھی کانسیپٹ اکثر غلط ہے، آپ کو نہیں کہہ رہا، بہرحال عموم مردم کے اندر چند چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں، پھر اشعار کے اندر وہ مشہور چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور پھر انسان اشعار سے اپنے دین کو لینا شروع کر دیتا ہے۔ اشعار دین لینے کے لیے نہیں ہوتا، اشعار سے تخیل ہوتا ہے، ایک خیال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نوحے کی حد تک ٹھیک ہے، مرثیہ کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اشعار سے، شعروں سے کبھی دین حاصل نہیں کیا جاتا۔ دین حاصل کرنے کے لیے یا تو آیت ہوتی ہے یا روایت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ لوگ مرثیوں سے مصائب پڑھتے ہیں، واقعی عجیب ہے۔ خوب ٹھیک ہے، ایک تخیل اپنی جگہ ہے، برا نہیں ہے، شاعر کا خیال ہے، شاید گریہ کروانے کے لیے ہو، شاید اس کو یقیناً اس کا ثواب بھی مل رہا ہے، اس سے غرض نہیں ہے، لیکن اگر حق اور حقیقت جاننا ہے تو آیت یا روایت، منبع دینی یہ ہے۔ تو بس خدا نے کہا اگلی نشانی کے بعد تیسری نشانی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ مومنین جو ہیں یہ اپنے پروردگار کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ توکل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان پہ وہ مشکل وقت ہے، انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے اور خدا پر توکل کرے۔ اہل بیت کی بارگاہ میں اس کو توکل نہیں کہا جاتا۔ توکل یعنی کیا؟ توکل یعنی انسان اپنی جانب سے 100% کوشش کرے، اپنے وظیفے کو پورا کرے، جو اس کی رسپانسبلٹی ہے اس کو پہچانے اور اس پر عمل کرے، اور پھر اس کے بعد رزلٹ خدا کی بارگاہ میں چھوڑ دے کہ رزلٹ خدا کا دینے کا کام۔ مطلب بولے کہ میں یہ اتنے مشکل ہو گئی، میں کیسے عمل کروں؟ مثلا حضرت ہاجرہ، شاید پہلے بھی یہاں پر یہ مثال دی ہے، جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو جناب ابراہیم مکے میں چھوڑ کر آ گئے، بیابان ہے، بالکل بیابان ہے، زوجہ اور بیٹے کو چھوڑ کے آئے خدا کے حکم کے اوپر۔ بیٹے کو پیاس لگی، شدت پیاس سے بیٹا تڑپ رہا ہے، جناب ہاجرہ کیا کر رہی ہیں؟ چاروں طرف دیکھ رہی ہیں، صحرا کے سوا کچھ نہیں، ادھر ادھر دوڑنا شروع کیا۔
کبھی ادھر جا رہی ہیں، کبھی ادھر جا رہی ہیں، کبھی ادھر جا رہی ہیں، کبھی ادھر جا رہی ہیں. کیا ہوا؟ اپنے وظیفے کو انجام دیا. اس بیابان میں خداوند متعال نے جناب ہاجرہ کے پیروں کی ٹھوکر سے زمزم کو جاری کر دیا. تم اپنا کام انجام دو، تم اپنی رسپانسبلٹی پوری کرو، تم اپنی ذمہ داری پوری کرو، نتیجہ دینا خدا کے ہاتھ میں ہے. اگر آج کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے، ہر طرف گمراہی ہے، ہر طرف جو ہے وہ بیمانی ہے، ہر طرف جو ہے وہ گناہوں کے موقع فراہم ہے، تو خداوند متعال نے آپ سے نہیں مانگا کہ ساری دنیا کو ٹھیک کر دیں. خدا نے صرف اتنا مانگا ہے کہ تم اپنی ذمہ داری کو ادا کرو. اگر اپنی ذمہ داری ادا کرو گے، نہیں کہ اگر مخلص ہو کر اپنی ذمہ داری ادا کرو گے، تو جو خدا ہاجرہ کی ٹھوکر سے زمزم کو جاری کر سکتا ہے، وہ خدا تمہاری ٹھوکر سے بھی زمزم کو جاری کر سکتا ہے. کوئی فرق نہیں ہے. نتیجہ خدا کے ہاتھ میں. امام خمینی کا معروف جملہ ہے، ماں معمور بے وظیفے نہ بے نتیجے. ہمیں خدا نے معمور کیا اس کے اوپر کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کریں. خدا نے ہمیں نتیجہ لینے پر معمور نہیں کیا. نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے. بعض اوقات عمل کرنے پہ نتیجہ نہ ملنا، یہ بھی خدا کی طرف سے امتحان ہے. بعض اوقات نتیجہ ملنا، یہ بھی خدا کی طرف سے، یہ بھی امتحان ہے. تو اللہ پر توکل یعنی کیا؟ یعنی انسان اپنی جانب ساری کوششیں کرتا رہے، اور پھر جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک ایسی بندبست میں آ گیا ہے کہ جہاں آگے کوئی راستہ نہیں ہے، خدا اس کے لیے راستے کو فراہم کر دے گا. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے اندر آپ کو خودکشیاں کم نظر آئیں گی. صلوات پڑھیں محمد والے. آپ کو مسلمانوں کے اندر خودکشیاں کم نظر آئیں گی، سوسائڈ کیسز کم نظر آئیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پڑتی ہے، اپنے آپ کو خدا سے توسل کرتا ہے، خدا سے متصل کرتا ہے، خدا پہ امید باندھتا ہے. اور بالخصوص تشیع کے اندر جب کوئی مشکل پڑتی ہے، جانتا ہے کہ اس کے وقت کا امام موجود ہے اس کی نصرت کے لیے. آپ دیکھیں گے اس میں بہت کم نظر آئیں گے آپ کو شیعہ افراد جن کے عقائد ٹھیک ہوں گے. کبھی آپ کو دنیا کی پریشانیوں میں گھرے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کبھی دنیا سے مایوس نظر نہیں آئیں گے. دفعہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. کبھی آپ کو اس جہان کی پریشانیوں میں گھرے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ ہر حال میں اس بات کا یقین رکھتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کوئی ہے جو ان کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے آمادہ ہے. تو بس توکل یعنی کیا؟ بیٹھ جانا نہیں، بیٹھ جانا نہیں. اپنے وظیفے کو انجام دینا، اپنے اعمال کو انجام دینا، اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرنا، اور نتیجہ خدا کے اوپر چھوڑ دینا. پھر اس کے بعد الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ یصلون نہیں کہا، نماز کو پڑھتے ہیں نہیں کہا. یقیمون الصلاۃ کہ نماز کو قائم کرتے ہیں. فرق ہے؟ ہاں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ نماز قائم کرنے اور نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ نماز پڑھنا انسان اپنے گھر کے اندر کسی گوشوارے کے اندر تنہا بیٹھ کر نماز کو پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ نماز پڑھنے کی نہیں، نماز قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے. یعنی یہ وہ افراد ہے کہ پورے معاشرے کو ایسا بناتے ہیں کہ وہ معاشرہ سوتے جاگتے یاد الہی کے اندر مشغول رہتا ہے. وہ معاشرہ خداوند متعال کی نماز کے اندر مشغول رہتا ہے. نماز یعنی کیا؟ نماز یعنی راہ خدا میں ہمیشہ چلتے رہنا. نماز یعنی کیا؟ یعنی اٹھتے بیٹھتے جس حال میں بھی وہ خدا کو یاد رکھنا. یہ افراد فقط نماز پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ نماز کو معاشرے کے اندر قائم کر دیتے ہیں. معاشرے کے اندر خضوع و خشوع پایا جاتا ہے. معاشرے کے اندر ہر موقع کے اندر یاد خدا پائی جاتی ہے. پورا معاشرہ کسی بھی ایک موقع پر یاد خدا سے غافل نہیں ہوتا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے انفاق کرتے ہیں. کل آپ کے سامنے انفاق کو بڑے ڈیٹیل سے بیان کیا تھا. انفاق یعنی کسی کے ذہن میں انفاق یعنی معاشرے کی خلا کو پر کرنا. ہر صدقہ انفاق نہیں ہوتا. وہ صدقہ جو معاشرے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اس کو انفاق کہا جاتا ہے. کس چیز کے اندر ہے؟ جو خدا نے رزق عطا کیا ہے. رزق کیا ہے؟ فقط مال و دولت نہیں. ہر نعمت الہی، انسان کی جان، مال، صحت، عزت، آبرو،
انسان کے اچھا کلام کرنا، انسان کی اچھی آواز ہونا، انسان کے والدین ہونا، انسان کے اچھے دوست ہونا، ایک ایک چیز رزق ہے۔ اب اگر کسی کو اچھا بولنا آتا ہے تو اس کا انفاق کیا ہے؟ ایسے بولے کہ راہ خدا میں معاشرے کو لے کر جائے۔ اگر کسی کی اچھی آواز ہے تو ایسے کلام پڑھے جو معاشرے کے اندر الہی اقدار کو زندہ کرے۔ اگر کسی کے پاس کوئی طاقت ہے تو اس کی طاقت کو ایسے ہی یوٹیلائز کرے کہ خدا اور اس کے ولی کی نصرت ہو۔ یہ انفاق ہے۔ بولنا انفاق نہیں، اچھا بولنا انفاق ہے۔ خرچ انفاق نہیں ہے، صحیح جگہ پر خرچ کرنا انفاق ہے۔ یہ ہے انفاق، اپنے وقت کو صحیح یوٹیلائز کرنا، اپنی جان کو صحیح یوٹیلائز کرنا، اپنے مال کو صحیح یوٹیلائز کرنا۔ آپ دیکھیں کربلا کے بعد توابین بھی ہیں جنہوں نے قیام کیا ہے، جنہوں نے شہادت دی ہے۔ ایک دن میں 4000 افراد یا 2500 افراد جو ہے وہ امام حسین کے نام پر چلے گئے۔ جان انہوں نے بھی دی، جان ان 72 نے بھی دی، لیکن جو امپیکٹ ان 72 نے تاریخ میں ڈالا ہے ان 2000 نے نہیں ڈالا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس وقت قدم بڑھایا جب ولی خدا کو شدید ضرورت تھی۔ یہ انفاق ہے، نیڈ پوری کرنا، صحیح مقام پہ صحیح فعل کو انجام دینا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ پھر اس کے بعد نتیجہ، یہ سب کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے ایک برادر نے اس طرح نشاندہی کی تھی کہ عموماً ہم خداوند متعال کے صرف عذاب کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم خداوند متعال کے صرف اور صرف سختی کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن جو خدا ہمیں فیسلٹیز دیتا ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، واقعی نہ صحیح ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اسلام فقط تنذیر کا نام نہیں ہے، تبشیر اور تنذیر دونوں چیزوں کا نام ہے۔ یعنی اسلام نے بشارتیں بھی دی ہیں، خوشخبریاں بھی دی ہیں، اور تنذیر اور دھمکیاں بھی دی ہیں۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، لیکن اگر کرو گے تو اس کے بدلے کچھ ملے گا بھی، فقط ڈرایا نہیں ہے۔ اگر مومن بن جاؤ گے، ان 5 نشانیوں کو اپنے وجود کے اندر ڈالو گے۔ 5 نشانیاں کون سی؟ پہلی نشانی خوف خدا، دوسری نشانی ذکر الہی جب ہو تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، تیسری نشانی اللہ پر توکل کرتے ہیں، چوتھی نشانی یہ کیا کرتے ہیں؟ انفاق کرتے ہیں مال سے، اور 5ویں نشانی کیا ہے؟ اور 5ویں نشانی یہ ہے کہ یہ نماز کو معاشرے کے اندر قائم کرتے ہیں۔ اگر جب ان تمام کے تمام کاموں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ افراد ہیں جو حقیقی طور پر مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، انہی کے لیے بہترین درجات ہیں پروردگار کے نزدیک۔ ومغفرۃ، اور انہی کے لیے مغفرت ہے۔ ورزق کریم، اور یہی وہ افراد ہیں کہ جس کو خداوند متعال اپنا پاک اور طیب رزق عطا کرتا ہے۔ ان تمام کی تمام نشانیوں کو آپ دیکھیں، چاہے وہ خوف خدا ہو، چاہے وہ ایمان میں اضافہ ہو، چاہے وہ اللہ پر توکل ہو، چاہے وہ نماز کا قیام ہو، چاہے رزق میں انفاق ہو، اس کا اگر آپ کو مجموعہ اور کمال دیکھنا ہے تو آپ کربلا کو دیکھیں۔ ہر طریقے کا آپ کو وہاں پر شخص نظر آئے گا جس کے اندر یہ تمام کی تمام نشانیاں موجود ہوں گی۔ یہ تمام کی تمام نشانیاں آپ دیکھیں کربلا کے اندر، آپ کو وہ افراد نظر آئیں گے کہ شب عاشور ہے، ہر خیمے میں خدا کی عبادت ہو رہی ہے۔ کیا ہے؟ یہ خوف خدا ہے۔ آپ کو کربلا میں نظر آئے گا جناب زہیر کا مقام، کہ جب امام حسین نے ان کو ان کی شہادت کا مقام دکھایا تو مسکراتے ہوئے امام کے حسین کے ساتھ چلے۔ جب یہ آیت الہی دیکھتے ہیں تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کو کربلا میں خدا پر توکل کرنے والے نظر آئیں گے کہ سامنے 30,000 ہیں، 72 ہیں۔ امام نے چراغ بھی بجھا دیا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن کوئی جانے پر آمادہ نہیں۔ امام نے کہا اگر تمہیں خوف ہے کہ آخرت میں تم سے سوال ہوگا، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ۔ کوئی نہیں گیا۔ امام کہتے ہیں اگر تمہیں دوسروں سے شرم آتی ہے، لو میں چراغ بجھا رہا ہوں، اب جس کو جانا چلا جائے۔ موت سا سناٹا ہے پورے مجمع میں، اور سناٹے کو توڑا کس نے؟ حضرت ابو الفضل العباس نے۔ مولا آپ کو چھوڑ کر جائیں تو جائیں کہاں؟ جناب زہیر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولا ایک بار نہیں، 1000 بار مارا جائے زندہ کیا جائے، مارا جائے زندہ کیا جائے، تب بھی آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایمان میں اضافہ۔ آپ کو روز عاشور جناب سعید جیسے اصحاب نظر آئیں گے، مولا
جانتا ہوں وقت بڑا سخت ہے، لیکن اس پرآشوب ماحول میں آخری بار آ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ عجیب افراد ہیں یہ۔ آپ کو اپنے جانوں پر انفاق کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہاب قلبی جیسے افراد۔ ابھی چند روز ہی گزرے ہیں شادی کو، اپنی زوجہ اور اپنی والدہ کی راہ میں آئے ہیں۔ جب شہید کر کر دشمنوں نے سر بھیجا ہے تو والدہ نے سر اٹھایا ہے، واپس لشکر یزید میں پھینکا ہے کہ جو ہم راہ خدا میں انفاق کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ کربلا میں 6 ماہے سے لے کر بزرگ تک 90 سال تک کے افراد کا آپ کو وہ نظر آئے گا، رول نظر آئے گا۔ کربلا میں مرد بھی موجود ہیں، کربلا میں خواتین بھی موجود ہیں، کربلا میں جوان بھی موجود ہیں، کربلا میں بچے بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے بچہ اپنے نے رول ماڈل قرار دے تو حضرت قاسم کو دیکھے، کوئی جوان چاہتا ہے تو حضرت علی اکبر کو دیکھے، کوئی بچی چاہتی ہے اپنے رول ماڈل قرار دے جناب سکینہ کو دیکھے، کوئی خاتون چاہتی ہے بی بی زینب کو دیکھے۔ ہر مقام پہ ہر طریقے کا رول آپ کو کربلا کے اندر نظر آئے گا۔ اور ہم جیسا کوئی غلام چاہتا ہے کربلا سے کچھ حاصل کرنا تو جون کو دیکھے۔ آج آپ کے سامنے جس شخصیت کا پرسہ بیان کرنا ہے وہ امام حسین کا غلام یہ اہل بیت کے گھرانے کا ہے، لیکن ہمارے لیے سردار ہے۔ حضرت ابو ذر کا غلام، پھر امام حسن کے پاس اور پھر امام حسین کے پاس۔ مشہور یہ ہے کہ سب سے زیادہ عمر حضرت حبیب ابن مظاہر کی ہے۔ حضرت حبیب 75 سال کے ہیں کربلا میں، لیکن حضرت جون 90 سال کے ہیں کربلا میں، حبیب سے زیادہ بزرگ۔ پوری زندگی اہل بیت کی غلامی میں گزار دی۔ مولا کے پاس ہے، مولا میں جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا اے جون ہم تم سے راضی ہیں، تم نے ہماری ساری زندگی خدمت کی ہے، ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ اے مولا آپ اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ میرے پسینے سے بدبو آتی ہے؟ اے مولا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے نا کہ میرا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہے؟ اے مولا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا نسب جو ہے وہ اور لوگوں کے نسب کی طرح نہیں ہے؟ کیوں بیان کر رہے ہیں حضرت جون یہ کہ مولا کو جانتے نہیں ہیں؟ ارے امام تو وہ ہیں جو جناب فضہ کو ماں کہتے ہیں، جناب ام ایمن کو ماں کہتے ہیں۔ نہیں یہ اس لیے بیان نہیں کر رہے، لیکن بہانا چاہتے ہیں کسی طریقے سے مولا مجھے اجازت دے دیں۔ اے جون اگر یہ سمجھتے ہو جاؤ تمہیں اجازت ہے، جاؤ ہم نے تمہیں اجازت دی۔ مولا ایک آخری گزارش۔ ہاں جون؟ مولا جانے سے پہلے سیدانیوں کو آخری سلام کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ شروع سے غلام رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جون اتنے عرصے سے اہل بیت کے گھرانے کے غلام تھے کہ بچے ایک خاص طور پہ مانوس ہو گئے تھے جناب جون سے۔ فرمایا اے جون اگر چاہتے ہو خیموں کی طرف جانا تو مجھ سے نہیں، جا کر عباس سے اجازت لو۔ اے مولا آپ خود بھی اجازت نہیں دے رہے، ابھی کہہ رہے ہیں کہ عباس سے اجازت لو۔ ارے یہ تو آپ کے گھر کا غلام ہے مولا، پھر بھی آپ جانے نہیں دینا چاہتے۔ لیکن شب عاشور ہوگی اور کوئی بھی موجود نہ ہوگا، نہ عباس ہوں گے، نہ علی اکبر ہوں گے، نہ مولا آپ ہوں گے، جب کون آئے گا اجازت لینے؟ عباس کے پاس گئے، اجازت ملی، خیموں کے باہر آئے۔ جب مولا نے ودا کی نا تو چھوٹے چھوٹے بچے آ کر مولا سے لپٹ گئے۔ ویسا ہی منظر ہے کہ جب عباس پانی لینے جا رہے تھے نا، چھوٹے چھوٹے بچے عباس سے آ کر لپٹ گئے تھے، ایسے جون سے آ کر لپٹا گیا۔ بچوں نے گریہ کرنا شروع کیا اور بچوں کے گریے کو سن کر خیمے میں خواتین کی آواز بلند ہوئی۔ حضرت عباس آئے، کہا جون سیدانیوں کے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے، پیچھے ہو جاؤ۔ میں کہوں گا مولا آپ کو ایک غلام کا سننا برداشت نہ ہوا کہ سیدانیوں کی آواز سنے گا، لیکن مولا ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ جب یہ بیویاں گریہ کر رہی ہوں گی اور لعین موجود ہوں گے، ارے شرابی کا دربار ہوگا اور سیدہ زادی وہاں ہوں گی۔ بس جون کو اجازت ملی، جو لڑنے کے لیے میدان میں گئے ہیں۔ جا کر جب شہید ہوئے نا تو مولا جون کے جنازے پر گئے، اپنی سواری سے اترے،
اور مولا نے وہی کام کیا ہے جو علی اکبر کے ساتھ کیا ہے. مولا نے اپنے رخسار کو جون کے رخسار پر رکھا اور کہا اے خدا، جون کو یہ شکایت تھی نا کہ میں اس کو اجازت نہیں دے رہا کہ اس کے پسینے سے بو آتی ہے، اے پروردگارہ اس کو خوشبو میں تبدیل کر دے. اے بار الہ، جون کو یہ شکایت تھی یہ سیاہ پوس ہے، اے بار الہ اس کے چہرے پہ نور عطا فرما. اے بار الہ اسے یہ شکایت تھی نا کہ اس کا حسب و نسب اچھا نہیں ہے، اے بار الہ آخرت تک کے لیے اس کو ایسا بنا دے کہ جب بھی اس کا نام آئے تو محمد و آل محمد کا نام آئے. ارے اپنے مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے، اے مولا ہم بھی آپ کے غلام ہیں، ہماری قربانی کو بھی قبول کر لیجئے. اے مولا ہمیں بھی اس قابل بنا دیجئے کہ آپ کی راہ کے اندر قربان ہو جائے.